بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم قرآن کریم کے دو اہم آیتوں سے بحث کرنے کی کوشش کریں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دونوں آیتیں متعلق ہیں ان چیزوں سے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو، اور دوسری آیت متعلق ہے کہ قسم کھاؤ تو اس کے کیا تقاضے ہیں، تمہیں کیا کرنا ہے۔ انہی چیزوں سے متعلق آج ہم بحث کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں تک بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو ان چیزوں کو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جس کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال کیا۔ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ رب العزت حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور عرض کرنے لگے، پوچھنے لگے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادتیں کرتے ہیں، کتنی ریاضتیں کرتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے بارے میں انہیں بتایا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا، اور اس کے بعد پھر ان کے دماغ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بہت اعلیٰ ہیں، اللہ نے ان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور چونکہ ہم اللہ کے گنہگار بندے ہیں، اس لیے ان میں سے ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اور دوسرے شخص نے فیصلہ کیا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اور تیسرے شخص نے فیصلہ کیا کہ میں راتوں میں نماز ادا کیا کروں گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی درمیان تشریف لے آئے، اور آپ نے ان کی باتوں کو سن لیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، کھاتا پیتا بھی ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں۔ تو جو اگر میرے طریقے سے ہٹ جائے، میری سنت سے ہٹ جائے، وہ میری جماعت سے نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اسی حد تک رہیں، اور اس سے پہلے جو رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو۔ تمہارے لیے کھانا حلال ہے، تم کھاؤ، اس کو حرام نہ کرو۔ تمہارے لیے شادی کرنا حلال ہے، تم شادی کرو، اسے حرام نہ کرو۔ اور روزہ رکھنے کا بھی حکم ہے، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، روزہ نہ بھی رکھو۔ تو اور اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ رب العزت حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دین کے معاملے میں غلو نہ کرو۔ اسی طرح دین اسلام میں بھی ہے کہ دین کے معاملات میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ پیو جو اللہ نے تمہیں رزق دی ہے حلال اور پاکیزہ۔ اللہ رب العزت نے جو تمہیں رزق دی ہے حلال اور پاکیزہ، تم ان میں سے کھاؤ، ان میں سے پیو۔ اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہے اس کا تم استعمال کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، جو غریب ہیں ان کا بھی حق ادا کرو۔ لیکن اللہ نے اگر تمہیں نعمت دی ہے تو اسے خوب استعمال کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غیر کا مال کھا جاؤ، حلال اور طیب نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غریب کا حق تمہارے مال میں ہے، تم اس کو بھی کھا جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں تم تکبر اور گھمنڈ کے شکار ہو جاؤ۔ اس لیے رب کریم ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔
اس کے بعد رب کریم قسم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ رب العزت تمہاری پکڑ نہیں کرتا تمہارے بے مقصد کے قسموں میں، بے مقصد کے قسموں میں تمہاری پکڑ نہیں کرتا، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ رب العزت تمہارے پختہ قسموں پر گرفت فرماتا ہے، گرفت فرماتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں، بات بات پر قسم کھاتے ہیں، اس لیے رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی بے مقصد کسی کی زبان سے قسم نکل جائے تو اس پر اللہ گرفت نہیں فرماتا ہے، لیکن جس کو ارادے کے ساتھ کہا جائے اس پر رب کریم ارشاد فرماتا ہے۔ قسم کی 3 قسم ہے، ایک یمین لغو ہے، قسم کو عربی میں یمین کہا جاتا ہے، ایک یمین لغو ہے، ایسی قسم کہ آدمی ارادہ نہ کرے، یا پھر ایسی قسم کہ مثال کے طور پر کہ فلاں کام ہو چکا ہے وہ گمان کرے اور اس پر وہ قسم کھا لے حالانکہ وہ فلاں کام نہ ہوا ہو، تو اس کو بھی یمین لغو کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے یمین منعقدہ، جسے کہتے ہیں یمین منعقدہ، وہ قسم جس پر انسان مستقبل میں کوئی کام کرنے کے لیے قسم کھائے کہ میں خدا کی قسم میں فلاں کام کر دوں گا، فلاں کام میں کروں گا، تو اس طرح سے اگر وہ فلاں کام کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو قسم کو توڑنے والا ہوگا اور اس پر کفارہ لازم ہوگا، کفارہ آگے ذکر کیا جائے گا۔ اور ایک تیسری قسم ہے قسم یمین غموس، جھوٹی قسم کھانا، کسی بھی بات پر جھوٹی قسم کھا لینا کہ فلاں کام ہو گیا ہے حالانکہ وہ نہیں ہوا، وہ جانتا بھی ہے، تو اس طرح سے تیسری قسم میں یعنی یمین غموس میں اس پر گناہ ہوگا، اس پر توبہ لازم ہوگا، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے، اس سے عذاب کا مستحق ہوگا لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ یمین منعقدہ اگر توڑ دے، قسم اس کو توڑ دے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اس درمیانی قسم کے کھانے سے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، جو تم عام طور سے ایک انسان اپنے گھر میں کھاتا ہے، جو درمیانی قسم کا کھانا کھاتا ہے، اسی قسم کے کھانے سے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اگر کوئی یمین منعقدہ توڑ دے۔ او کسوتہم، یا پھر 10 لوگوں کو کپڑا پہنانا ہے، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے۔ کپڑے کی مقدار محققین فرماتے ہیں کہ جس سے آدمی کا اکثر حصہ ڈھانپ لیا جائے وہ کپڑا ہے، یا پھر دوسری قسم یہ ہے کہ ایک مرد کو کرتا اور پاجامہ اور ٹوپی دی جائے اور اسی طرح سے عورت کو ایک جوڑا دیا جائے، تو اس طرح سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ او تحریر و رقبتن، یا کسی غلام کو آزاد کرنا ہے، چونکہ اس زمانے میں غلاموں کا وجود نہیں ہے، غلام نہیں ملتے ہیں، اس لیے اس کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، لیکن اگر کوئی ان اوپر والے اقسام میں سے کسی کو نہ پائے، مثال کے طور پر وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی حیثیت نہ ہو، 10 مسکینوں کو کپڑا دینے کی حیثیت نہ ہو، کوئی غلام نہ ملے اسے، تو اس کے لیے رب کریم ارشاد فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو وہ سب نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو 3 دن کا روزہ رکھنا ہے، اسے 3 دن کا روزہ رکھنا ہے اور اس سے پھر اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا قسم توڑنے کا۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے۔ اذا حلفتم، جب تم قسم کھاؤ اور پھر تم اسے توڑ دو، قسم کھانے اور توڑنے کے بعد یہ کفارہ ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اے لوگو اپنی قسموں کی حفاظت کرو، جب تم قسم کھا لو تو اس قسموں کی حفاظت کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کر دیتا ہے واضح طور پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ ایک بات اور یہاں پہ عرض کر دوں کہ بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے قسموں کے لیے اللہ کو نشانہ نہ بناؤ،
اس لیے بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے، لیکن اگر کہیں قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو قسم کھانا چاہیے اور اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر ادا نہ کر سکے تو پھر اس کا کفارہ دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔